अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। खबरों का आगाज़ कहाँ से करें कि पुरानी एमक्यूएम और नए फैसले। इस पर बात करते हैं कि क्या पुरानी एमक्यूएम और नए फैसले, ये खबर क्या है? क्या ऐसे इक़दामात कर लिए गए हैं? क्या होगा? दोबारा मकबूलियत होगी, कबूलियत होगी, नहीं होगी? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मारूफ सहाफ़ी, तज़ियाकार, एंकर पर्सन, कॉलम निगार हामिद मीर साहब, उनको कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं। बड़ा नाम पाकिस्तान की सहाफ़त का, और वज़ीर दाखिला इस वक़्त जो हैं वो भी एक सहाफ़ी हैं, यानी मोहसिन नकवी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। यानी सहाफ़ती बिरादरी से ही, यानी हमारी सहाफ़ती बिरादरी जो है उससे ही उनका भी ताल्लुक़ है, और उनके होते हुए भी अगर सहाफ़ियों को मुश्किलात का सामना है, तो उस पर ज़रा गौर व फ़िक्र ज़रूर करना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को, और इक़दामात ज़रूर करने चाहिए। खबर के पस मंज़र में क्या कुछ है, वो भी हम आपको आगाह करेंगे कि हामिद मीर साहब को किसने कत्ल की धमकियाँ दी हैं। अरशद शरीफ के हवाले से भी उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, उसकी भी सुनवाई हुई। चलिए आगे चलकर उस पर तफ़सील से बात करते हैं। लेकिन ये जो मौजूदा सिस्टम है, इसको ज़ाहिर है जब से इलेक्शन हुए हैं, तमाम सियासी जमातें मानने को तैयार नहीं हैं। ख़ास तौर पर 6-7 सियासी जमातें ऐसी हैं, जो साफ कह रही हैं कि जी ये नून लीग, ये एमक्यूएम, ये पीपल्स पार्टी, ये तो जनाब धांधली के ज़रिए जीते हैं। फ़ॉर्म 45 पे सब हारे हुए थे, फ़ॉर्म 47 पे जीते। लेकिन जिनके दौर में इंतखाबात हुए, यानी इलेक्शन हुए, उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे अनवारुल हक काकड़ साहब। काकड़ साहब की एक होटल में प्रोग्राम था, फिर एक टीवी प्रोग्राम था, हनीफ अब्बासी साहब के साथ तकरार हुई, बहस व मुबाहिसा हुआ, और उस बहस व मुबाहिसे में ख़ास तौर पर अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो कुछ कहा, वो लम्हा फ़िक्रिया है, और वो इलेक्शन की पोल पट्टी मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा कौन खोलेगा और कौन बेनकाब करेगा। क्या कुछ कह दिया अनवारुल हक काकड़ साहब ने। तो वहाँ बात ये हुई कि उन पर इल्ज़ाम लगा, हनीफ अब्बासी साहब ने इल्ज़ाम लगाया, और हनीफ अब्बासी साहब ने ये कहा कि मैं कसम खाता हूँ, आप चोर हो, गंदम स्कैंडल में आपने पैसे खाए हैं। तो वहाँ से बहस आगाज़ हुआ, तो अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि जनाब खामोश हो जाएँ, अगर फ़ॉर्म 47 का बता दिया तो नून लीग वाले मुँह, यानी हुक्मरान मुँह छुपाते फिरेंगे। ये बहुत बड़ी बात की है, और उस निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने की जिसके दौर में ये इंतखाबात हुए हैं, और ये फ़ॉर्म 45 और 47 का मसला हुआ है कि जी 45 वाले कह रहे हैं कि जी हम चूँकि जीते हुए हैं, और जब 45 में चूँकि हम जीत रहे थे, हमारे पास फ़ॉर्म 45 मौजूद है, तो फ़ॉर्म 47 वज़ा किया गया, और उसमें बताया गया कि नहीं यार फ़ॉर्म 47 वाले सब ऐसे ही हैं, 45 वाले 47 वाले जीते हैं। तो उस पर अनवारुल काकड़ साहब कह रहे हैं, अगर मैंने फ़ॉर्म 47 का बता दिया तो हुक्मरान, मौजूदा हुक्मरान मुँह छुपाते फिरेंगे, यानी कि मैं बता दूँगा फिर क्या कुछ हुआ। ये क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है फिर इंतखाबात की। लेकिन इस तरह के बयानात दिए हैं तो उस पर कमीशन बनना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, पूछना चाहिए अनवारुल हक काकड़ साहब ने ऐसा क्यों कहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आ जाइए जनाब उस खबर की जानिब जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, तो पुरानी एमक्यूएम नए फैसले। पुरानी एमक्यूएम क्या है? पुरानी एमक्यूएम, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि ईद के बाद पुरानी एमक्यूएम नज़र आएगी, तो अब ये पुरानी एमक्यूएम है, इसको नई मत समझिए आप। यानी आप इसको 23 दिसंबर 2016 वाली मत समझिए, जो हम कहते हैं, और जो ख़ास तौर पर अच्छा कुछ तारीख़ी जुमले ऐसे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के, कि वो उसपे मीम्स भी बनती हैं, उसको लोग दोहराते भी हैं। मसलन मसलन क्या है तारीख़ी जुमला उनका? ये एक तो होता है ना कि कहाँ ले आया ये आदमी हमें। दूसरा जुमला ये था उनका, बाज़ारी पार्टी। तो इस तरह के जो जुमले उन्होंने कहे हैं, तो उस पर बहुत सारे लोग फिर उनको बार-बार शेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि यार आपने ये कहा था उस पार्टी के बारे में, जनाब आपने ये कहा था इस पार्टी के बारे में, जिस पार्टी में अब आप खुद भी हैं। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ है, तो मैं इसलिए ज़िक्र किया मैंने शुरू में कि ये बातें बार-बार घुमा-फिरा के लोग ट्विटर पर, फ़ेसबुक पर शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब वो चूँकि एक तो ज़ाहिर है सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उन्होंने कह दिया कि पुरानी एमक्यूएम, फिर रमज़ान में ही कहा हमारे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ने, और वो भी ज़ाहिर है बहुत पुराने एमक्यूएम के शुरू के लोगों में। उन्होंने ये कहा कि जी अ, हम असेंबलियों का घेराव करेंगे, असेंबली का घेराव करेंगे, सिंध असेंबली का, यानी कि पीपल्स पार्टी ज़िम्मेदार है, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, ये सारी बातें वो कर चुके हैं कि कराची में टारगेट किलिंग हो रही है, पीपल्स पार्टी ज़िम्मेदार है। 15,000 अरब से ज़्यादा पैसा मिला एनएफसी की मद में पीपल्स पार्टी को। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, दीगर लोगों ने।
وہ پیسہ کہاں خرچ ہوا وہ کہتے ہیں بتایا جائے ہمیں، اور بہت سارے الزامات انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پر لگائے MQM نے. لیکن اب ہوا یہ سارے الزامات لگا کر ووٹ دے دیا زرداری صاحب کو، اور زرداری صاحب کو جب ووٹ دیا تو لوگ غصے میں ہیں کراچی کے. وہ کہتے ہیں کہ یار انہی کے بارے میں تو آپ نے بتایا تھا کہ ہماری بھی جو MQM جو بنی تھی وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے بنی تھی، کہ جی بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا جو کہ آج تک ختم نہیں ہوا. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی ثانیہ پکا قلعہ نصر اللہ بابر صاحب کے دور میں کراچی میں آپریشن، اور بہت کچھ سارے الزامات وہ لگاتے ہیں جی سارے پیپلز پارٹی پر. جب سارے الزامات پیپلز پارٹی پر آپ لگا دیتے ہیں تو پھر الیکشن میں بھی آپ نے ساری مہم پیپلز پارٹی کے خلاف چلائی آپ نے، اور آخر بار چلا کہ جی الیکشن ہو گئے سب ہو گیا ایک وزارت آپ کو، اور اس کے بعد آپ نے جا کر زرداری صاحب کو نہ صرف ووٹ دے دیا بلکہ جس دن یہ اب سے 3-4 دن قبل ملاقات کی ہے آصف علی زرداری صاحب سے MQM کے وفد نے، اور اس کے بعد جو خبریں باہر آ رہی ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جاگیرداروں کو وڈیروں کے خلاف ہیں تو انہیں سے جا کے مل رہے ہیں، انہیں سے جا کے مدد مانگتے ہیں، انہیں سے جا کے اتحاد کر لیتے ہیں، انہیں کو جا کے ووٹ دے دیتے ہیں. دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کوٹا سسٹم نافذ کر دیا، 15,000 ارب آئے وہ کہاں گئے، کراچی کے لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، سارے مظالم آپ گنوانے کے بعد کہتے ہیں اس کا سب کا ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. اگر پیپلز پارٹی ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے. لیکن جب یہ ملاقات ہوئی اس کے بعد خبریں باہر آئیں اور سوشل میڈیا سب کی زینت بنی، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی MQM پیپلز پارٹی، میں تو بہت پہلے یہ بات کہہ چکا کہ MQM حصہ بنے گی سندھ گورنمنٹ کا، دیکھ لیجیے گا آپ، اور وہ بنے گی. لیکن بہرحال خبر دوبارہ آئی کہ جی وہ حصہ بن رہی ہے، اور پیپلز پارٹی وفاق میں حصہ بن رہی ہے. بجٹ کے بعد وہاں وزارتیں لے لے گی پاکستان پیپلز پارٹی. ڈپٹی وزیر اعظم تو ظاہر بلاول اب نہیں بن سکتے کیونکہ ڈار صاحب اب وہ خارجہ بن جائیں گے. MQM کو 2 یا 3 وزارتیں سندھ میں پیپلز پارٹی سے مل سکتی ہیں. اچھا گورنر صاحب کے حوالے سے جو 2 گورنر کے اناؤنسمنٹ ہو گئی، یعنی پنجاب میں سید سلیم سردار حیدر صاحب، اور KP میں پیپلز پارٹی کے ہی کنڈی صاحب. اب کنڈی صاحب فیضل کریم کنڈی صاحب وہاں آ گئے، یہاں سردار صاحب آ گئے. سندھ کے گورنر کامران ٹسوری صاحب ایک بار پھر کچھ مہینوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بچ گئے ہیں. تھوڑا سا آگے یہ معاملہ چلا گیا ہے، مکمل طور پہ تو نہیں ظاہر ہے، وہ تو پھر وہ ٹسوری صاحب کی بات آ گئی کہ جی ساری زندگی کے لیے تو کوئی بھی کسی بھی پوسٹ پہ نہیں ہوتا. لیکن بار خوش بخش شجاع صاحبہ ہوں یا فروغ نسیم صاحب ہوں یا مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہوں، یہ پائپ لائن میں ان کے نام ابھی تک موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کامران ٹسوری صاحب پر ہی بات ہو گئی، کیونکہ یہ ملاقات جو MQM نے کی اس کے بعد MQM کا وقت ملاقات کر کے گیا تو اس کے بعد انہوں نے ملاقات کی اپنے گورنر کامران خان ٹسوری صاحب سے، اور وہاں جا کر ان کو ساری باتیں سامنے رکھی ہوں گی کہ جی کیا کیا ہماری زرداری صاحب سے باتیں ہوئی ہیں، کیا کچھ طے پایا ہے. پھر زرداری صاحب نے ظاہر بہت ساری چیزوں کے فیصلے کیے ہوں گے، بہت ساری چیزیں دی بھی ہوں گی MQM کو جو انہوں نے کہا ہوگا، کچھ اقدامات کرنے کو بھی کہا ہوگا MQM والوں نے، تو وہ بھی انہوں نے کہا ہوگا کہ جی اقدامات بھی ہم کرتے ہیں. اب یہ اقدامات کیا کرنے ہیں، کراچی میں بہتری کیسے آئے گی، یا عملی طور پر کچھ ہوگا تو نظر آنا شروع ہوگا. اس طرح جو MQM کے حوالے سے کہ 2-3 وزارتیں مل جائیں گی ان کو، گورنر صاحب مزید تھوڑے دن رہ جائیں گے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے حوالے سے ہم کہیں کہ جی کراچی والوں کو بہت بھلا ہو جائے گا اس سے، سندھ والوں کو بہت بھلا ہو جائے گا اس سے. کیونکہ جن لوگوں نے ووٹ دیے ان سیاسی جماعتوں کو، اچھا یہ فیصلے، اچھا ایک تو اچھا چونکہ پرانے MQM کی بات مجھے پھر یاد آ گئی، کہا یہ جاتا تھا کہ جی بانی متحدہ اتنی زیادہ خلافات کیا کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور پھر ایک رحمان ملک صاحب نکلتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے رحمان ملک صاحب، اور سب کچھ ختم ہو جاتا تھا، اور پھر دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم شیر و شکر ہو جاتے تھے. یہ قیادت کے فیصلے ہوا کرتے تھے، ہم مجبور تھے، ہم تو کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ بیٹھیں لیکن بیٹھ گئے. اب تو جناب وہ پرانی قیادت نہیں ہے، تو اب نہ رحمان ملک صاحب ہیں، تو اب کیا ہے وجوہات ہیں، اب کیا پیپلز پارٹی میں ایسے سرخاب کے پر لگ گئے آپ کو جو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی کل تک تو پریس کانفرنس ان کے خلاف کی جا رہی تھی، FIR میں نام ڈالے جا رہے تھے، گنوایا جا رہا تھا کیا کچھ ہیں. آپ کا اپوزیشن لیڈر صاحب چونکہ نئے نئے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، علی خورشیدی صاحب بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، گو کہ جس طرح ماضی میں MQM کے جو اپوزیشن لیڈرز رہے ہیں اتنا قد کاٹ نہیں ان کا، لیکن بہرحال نوجوان ہیں، سیکھیں گے بہت کچھ. لیکن اب یہ ساری باتیں آپ ان کے خلاف کرنے کے بعد اگر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر لوگ تو ظاہر ہے پھر تنقید کریں گے آپ پر. پھر یہ نہ کہیں کہ پرانی MQM تو حکومتوں سے باہر بھی آ جاتی تھی، یہ بھی ہم نے دیکھا. اور یہاں تو حکومتوں سے باہر کیا آنا ہے، ایک حکومت سے باہر آ کے دوسری پاؤں رکھ لیتے ہیں. یہ اب تو لوگ اس طرح کے مذاق کر رہے ہیں. لیکن بہرحال MQM پیپلز پارٹی کے درمیان کہا جاتا ہے کہ ڈیڈ لاک تھا اور وہ ختم ہو گیا ہے، اور اب MQM اور پیپلز پارٹی نے ملک و قوم کی خدمت کرنے پر، کہ ہم دونوں ملک و قوم کی خدمت کریں گے، ساتھ رہ کر اتفاق کیا ہے.
دونوں نے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں پر تشویش کا اظہار، ابھی تک یہ نہیں کہ 65-70 آدمی مر گئے، ہزاروں آدمی لوٹ گئے، ابھی تک تشویش کے اظہار ہو رہے ہیں۔ ایم کیو نون لیگ کے برتاؤ سے بھی نالا ہیں، اسی لیے وہ اس طرف گئی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں مزید بھی ہم کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے، پھر آگے جا کے کریں گے۔ حامد میر صاحب والی تفصیل بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ جی اب آگے جا کے شاید خبریں آئیں گی بانی متحدہ کے حوالے سے کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، یا کراچی میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ایم کیو پاکستان اگر سندھ گورنمنٹ کا حصہ بنتی ہے تو کون سی وزارتیں ان کے پاس آئیں گی، کیا کچھ ہوگا۔ ایم کیو کی جانب سے کراچی کے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا نئے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹزوری صاحب کب تک موجود ہیں۔ یہ چیزیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں تو اس پر مزید ہم بات کر سکتے ہیں اگلے بلاگ میں۔ اگر آپ کے میسیجز آئے اس پر کہ مزید بات کیجیے تو جناب اس پر بھی کر لیں گے، لیکن لوگ ضرور سوال اٹھا رہے ہیں کہ جن کے خلاف آپ کی پارٹی بنی، جن کے خلاف آپ نے کل تک بات کر رہے تھے، آج انہیں کے ساتھ اگر آپ بیٹھتے ہیں تو عوام کو ضرور اعتماد ملے، بتائیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا وہ صحیح نہیں تھا۔ اب ہمیں ظاہر میچورٹی آ گئی ہے، عقل و شعور آ گیا ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہی اس صوبے کو آگے بڑھا سکتے ہیں، تنہ تنہا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بات ہو سکتی ہے، یا پھر سیاست ہے جی، سیاست کی طرح کھیل رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، پھر وہ بھی ظاہر ہے اب لوگوں کو یقینی طور پر انہوں نے سمجھایا ہوگا کہ سیاست ہے اور سیاست میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی نظریاتی بات مت کیجیے، اس میں کوئی ایسی بات مت کیجیے، کیونکہ اصل بات یہ ہوتی ہے عوام کے مسائل حل کرنا، تو اس پر اعتماد میں لے لیجیے، بہت سی بات ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، مسلسل چوتھی حکومت ہے، K4 کا منصوبہ، کراچی کے لوگ بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں، وہ کیوں آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ 2008 کا منصوبہ ہے، کمال صاحب جب گورنر میئر کراچی، اس کے بعد پھر 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، وفاق میں بھی، سندھ میں بھی۔ آپ تو یہ بہانہ کر ہی نہیں سکتے پیپلز پارٹی والے تو کہ جی ہم وفاق میں نہیں تھے، بجٹ جاری نہیں کر سکے۔ وہ منصوبہ 2008 کا 2024 میں ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور اب تک کمپلیٹ نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت مسلسل چوتھی مرتبہ سندھ میں آ گئی، ایم کیو مسلسل چوتھی مرتبہ حکومت میں چلی گئی۔ کراچی والوں کے یہ بڑے جو مسائل ہیں وہ جوں کے تو ہیں، اس پر مزید ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آپ لوگ بھی ظاہر ہے سیاست کو سمجھتے ہیں مجھ سے بہتر، اپنے کمنٹ ضرور کیجیے گا، یہ سب کچھ جو میں نے بیان کیا یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، آپ کی آرا کا ہمیں رہے گا انتظار۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت۔